الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وعباد الرحمن کے بندے الذین وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا جو زمین پر عاجزی کے ساتھ وقار کے ساتھ چلتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب ان سے خطاب کرتے ہیں نادان جاہل لوگ قالوا تو یہ کہتے ہیں سلاما سلامتی والی بات والذین اور وہ لوگ ہیں یبیتون لربہم جو اپنی راتیں اپنے رب کے سامنے گزارتے ہیں سجدوں قیامہ سجدہ کرتے ہوئے اور قیام میں کھڑے ہوئے والذین یقولون اور وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے ان عذابها کان غراما بے شک جہنم کا عذاب بڑا تاوان اور جرمانہ ہے انہا بے شک ساعت مستقر و مقامہ یہ دوزخ بہت بری ہے ٹھکانے کے لحاظ سے اور رہائش کے لحاظ سے والذین اذا انفقوا اور وہ لوگ ہیں جو جب خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا اسراف بھی نہیں کرتے ولم یقتروا بخل بھی نہیں کرتے وکان بین ذلک قواما اور اس کے درمیان میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں اس سے مقبل رحمان کی اوصاف تھے رحمان کی قدرت کے دلائل تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے آگے اپنے محبوب بندوں کے اوصاف بیان فرما دیے جو رحمان کے مقرب لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں ان کے اوصاف بیان فرمائے سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ الذین یمشون علی الارض ہونا وعباد الرحمن رحمان کے مقرب اور محبوب اور برگزیدہ بندوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا جو زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے تکبر کے ساتھ نہیں چلتے بلکہ وقار کے ساتھ عاجزی کے ساتھ ادب کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں اور دوسری صفت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جو جاہل لوگوں سے فضول بحث نہیں کرتے اگر ان سے ان کا آمنا سامنا ہو جائے تو سلام سلام کہہ کے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا یہ دوسری صفت اور دوسری خوبی ہے عباد الرحمن کی کہ وہ جاہلوں کے ساتھ جھگڑے اور فساد میں شریک نہیں ہوتے بلکہ امن و سلامتی والی بات کر کے الگ ہو جاتے ہیں حوصلے کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں تیسری صفت والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جن کی راتیں بستر پر نیند کی آغوش میں خراٹوں میں نہیں گزرا کرتی بلکہ ان کی راتیں رب کے حضور مصلی پر سجدے میں اور قیام میں گزرا کرتی ہیں اور یہ عباد الرحمن بننا اتنا آسان بھی نہیں ہے عباد الرحمن بننے کے لیے میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہو جایا کرتے اور ایسا قیام کرتے ایسا رکوع ایسے لمبے لمبے سجدے ہوتے کہ ہم ساری رات دیکھتے رہتے پاؤں اس مبارک سوج جاتے رو رو کی آنکھوں میں ورم آ جاتے یہ ہیں عباد الرحمن بننے کے اوصاف جن کی راتیں مصلی پہ گزرتی ہیں اللہ کے حضور سجدے میں روتے ہوئے گزرتی ہیں قیام اللہ کے حضور کھڑے ہو کے گزرتی ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کی سردیوں کی راتوں میں صرف 2 رکعت نفل بھی پورے نہ ہوتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد نیت باندھ کے کھڑی ہوتی، صبح تک 2 رکعت پورے ہوتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھاتے، ساری رات کھڑے کھڑے اللہ کے حضور گزار دیتے۔ تو یہ عباد الرحمن کا وصف ہے کہ جب یہ بندہ اس صف میں آ جاتا ہے، اس لسٹ میں شامل ہو جاتا ہے، تو پھر اسے بستر پہ سکون نہیں ملتا، اسے سکون اللہ کے حضور سجدوں میں ملتا ہے۔ اور آگے فرمائے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، عباد الرحمن وہ ہیں جو ہر وقت اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، ہمیں اس عذاب سے، دوزخ سے ہمیں بچا دے، ہمیں اس سے محفوظ فرما دے۔ یہ عباد الرحمن کی دعا ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی جگہ جگہ پہ دعائیں آتی ہیں، ان کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائی۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب بڑی چٹی ہے، بڑا تاوان ہے، بڑا مشکل ہے۔ اس لیے دنیا کی آگ میں انگلی نہیں ڈال سکتے، ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اور جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہوگی۔ تو وہاں اپنے جسم کو جب ڈالا جائے گا تو وہاں کیسے برداشت کیا جائے گا؟ اس لیے فرماتے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے پروردگار ہمیں اس عذاب سے دور رکھنا۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک جہنم ٹھکانے کے اعتبار سے بھی بہت بری جگہ ہے اور رہائش کے اعتبار سے بھی بہت بری جگہ ہے۔ نہ وہاں پہ ٹھکانہ ہو سکتا ہے، نہ ہی وہاں پہ ہم مستقل رہائش گاہ اس کو بنا سکتے ہیں، بہت مشکل جگہ ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں انہا ساعت مستقرا و مقاما، وہ ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے اس عذاب کو دور رکھ، جہاں نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ عارضی طور پر رہ سکتے ہیں، نہ مستقل طور پر رہ سکتے ہیں۔ اور اگلا وصف یہ ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، مال خرچ کرنے کے عام طور پر 3 طریقے ہوتے ہیں۔ دو سے شریعت نے منع کر دیا ہے، ایک کی شریعت نے ترغیب دی ہے۔ نمبر 1 اسراف، کھلا خرچ کرتا ہے، فضول اڑاتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے۔ گھر میں سب فضول خرچیاں ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں اسراف سے بھی شریعت منع کرتی ہے۔ ولم یقتروا، بخل، گھر میں جو چیز ضرورت ہے وہ بھی لا کے نہیں رکھتا۔ ولم یقتروا، بخل سے بھی شریعت منع کرتی ہے۔ وکان بین ذلک قواما، شریعت نے جو حکم دیا میانہ روی کا حکم دیا، نہ زیادہ اڑاؤ نہ زیادہ بخل کرو، بلکہ ضرورت کے مطابق خرچ کرو۔ تو 3 طریقے مال خرچ کرنے کے آتے ہیں اس آیت مبارکہ کے سامنے۔ اسراف سے بھی شریعت منع کرتی ہے، بخل سے بھی شریعت منع کرتی ہے، اور میانہ روی کا شریعت حکم دیتی ہے۔ اور اللہ والوں کا، عباد الرحمن کا وصف یہی ہے، خاصہ یہی ہے کہ وہ نہ اسراف کرتے ہیں نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں، بلکہ درمیان میں رہتے ہیں، میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ جو اپنے گھر کی ضروریات میں مال خرچ کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کرتے ہیں، میانہ روی کے ساتھ، اسراف بھی نہیں کرتے، بخل بھی نہیں کرتے۔ یہ چند خاص سے عباد الرحمن کے یہاں پر بیان ہوئے، باقی انشاءاللہ کل کے درس میں آ جائیں۔